السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان بالآخر بلوچستان کے اندر امریکہ کو فوجی اڈہ دینے پر رضامند ہوا ہے۔ اس خبر میں کیا صداقت ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان اور علیمہ خان کو لے کر جو اختلافات کی خبریں ہیں، اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو جنگ جاری ہے، بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اس وقت دبئی میں کیا کر رہے ہیں، کون سی اہم شخصیات سے ان کی میٹنگز ہو رہی ہے۔ لیکن اس پر جانے سے پہلے ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس وقت عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، فائنینشل ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر امریکہ کی مختلف پرائیویٹ کمپنیز کو یہ آفر کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک سی پورٹ بنایا جائے، ایک بندرگاہ بنایا جائے، کیونکہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کے امریکہ کے 2 دورے ہوئے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اندر جو کئی ایسی پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے آنر سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقاتوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر معدنیات موجود ہے جو کہ پاکستان اور امریکہ مل کر نکال سکتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت اور ایبسلیوٹلی اس کا امریکہ کو بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے اب یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی کئی پرائیویٹ کمپنیز نے امریکہ کی کئی پرائیویٹ کمپنیز سے یہ رابطہ کیا ہے اور ان کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ آئیں، جو معدنیات یہاں سے نکالی جائے گی بلوچستان سے، کیپیکے سے، اسے بذریعہ پورٹ ہی امریکہ تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کا سولوشن یہ ہے کہ پسنی کے اندر باقاعدہ طور پر ایک بندرگاہ بنایا جائے، ایک سی پورٹ بنایا جائے، اسی سے ہی جا کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر امریکہ تک جو ایکسس ہے اس میں مزید آسانی آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک ٹرین کی جو ٹریک ہے اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو معدنیات نکالی جائے گی اس کے بعد پسنی تک پہنچانے کے لیے ایک ٹرین کی ٹریک پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پروپوزل ہے، لیکن فوجی اڈوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس حوالے سے سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ جو خبریں ہیں یہ محض افواہ ہے۔ پاکستان کسی بھی طرح سے کسی بھی ملک کو بلوچستان کے اندر فوجی اڈہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معدنیات کی جو بہت ساری سیمپلز ہیں وہ آلریڈی امریکہ کی کئی کمپنیز تک جو ہے وہ پہنچائی جا چکی ہے۔ جیسے ہی وہاں سے اس سیمپل کی جو ہے وہ قبولیت ہوتی ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے نکالنے پر کام ہوگا، اور یہ جو سی پورٹ بنے گا، یہ جو معدنیات پاکستان اور امریکہ مل کر بنائے گا، اس سے انڈیا کو بہت بڑی پریشانی ہوگی، کیونکہ بلوچستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ اگر وہاں پر امریکی کمپنیز کے لوگ آتے ہیں، امریکن شہری آتے ہیں، اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھارت کی جانب سے جو دہشت گردی ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پر آپ کمی دیکھ سکیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ عمران خان نے کہیں شٹ اپ کال دی ہے اور یہ بتایا ہے، اس وقت یہ خبریں آ رہی ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جیل سے باہر نہیں نکالے گی، لیکن اس خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم نے علیمہ خان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے انفارمیشن لی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے علیمہ خان صاحبہ کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، اور یہ جو خبریں ہیں سوشل میڈیا پر، یہ باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور کا جو گروپ ہے وہ فٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر چلوا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بھائی اور بہن کے اندر جو اختلافات ہیں وہ جنم لے سکے، لیکن عمران خان نے اب تک علیمہ خان صاحبہ کو ایسا کوئی بھی میسج نہیں دیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی پیشی ہوتی ہے، جب بھی کوئی کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی سماعت ہوتی ہے، تو علیمہ خان سمیت نورین صاحبہ اور دیگر جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، لیکن گنڈا پور کو ہم نے کبھی وہاں پر جو ہے وہ جیل کے باہر نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان جو جنگ ہے وہ اب بہت بڑے پیمانے پر پہنچی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر زرداری اس وقت جو ہے وہ دبئی میں ہیں، حالانکہ شرجیل میمن بھی وہاں تھے، ناصر حسین شاہ بھی وہاں تھے۔ آج شرجیل میمن جو ہے وہ وطن واپس آئے ہیں اور ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور یہ بتایا، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جب یہ تقریر کی گئی تھی کہ پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی اسے توڑ دیں گے، اس پر آج شرجیل میمن صاحب نے جواب دیا ہے کہ ہم انگلی توڑنے جیسے بیانات سے نہیں ڈرتے، پنجاب کا اصل ٹارگٹ وفاق ہے، ہم نہیں ڈرتے کسی کی بھی دھمکیوں سے۔ پنجاب کارڈ آپ ضرور کھیلیں، آپ ہم پر تنقید کریں، لیکن نفرت پیدا نہ کریں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کے یہ جو بیانات ہے کہ میرا پانی میری مرضی،
میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئلہ میری مرضی، میرا گیس میری مرضی، میرے کراچی کی پورٹ میری مرضی، لیکن ہم یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم مزید جو ہے وہ انتشار اس ملک کے اندر نہیں چاہتے ہیں۔ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر چیلنج کیا گیا، جس کے جواب میں عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی آئی اور انہوں نے شرجیل میمن صاحب کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ میں پنجاب حکومت کے تمام تر جو چیلنجز ہیں اس کا مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت صدر زرداری دبئی کے اندر ہے، بلاول بھٹو زرداری دبئی کے اندر ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر مختلف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آپشن ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور موسٹ پروبیبلی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر نون لیگ کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر سیلاب کی صورتحال پر نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت کر سکتی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب اور طلال چودھری صاحب کے درمیان جو اس وقت معاملہ ہے وہ بھی سنگین نوعیت اس وقت اختیار کر چکا ہے۔ ایمل ولی خان صاحب سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، اور اس وقت جو ان کی سیکیورٹی ہے، اس کے علاوہ ولی باغ کی جو سیکیورٹی ہے وہ باقاعدہ طور پر عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز نے سنبھال لی ہے۔ ان کے جانب سے باقاعدہ طور پر جو ویڈیو پیغامات آئے ہیں اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام تر ایمل ولی خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے سینٹ کے اندر تقریر کی گئی، اس کے بعد ایمل ولی خان صاحب کے تقریر کے جواب میں طلال چودھری صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ سینیٹر بنے، آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک کونسلر بننے کی نہیں تھی، ہم نے آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سینیٹر بنایا ہے۔ اس کے جواب میں ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ طلال چودھری صاحب آپ معافی مانگے اپنے پریس کانفرنس کی، نہیں تو پیر کے روز میں تمام تر جو آپ کے الزامات ہیں اس کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد طلال چودھری صاحب کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا اور ایمل ولی خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میں آپ سے معافی کیوں مانگوں، میں نے تو ثاقب نثار سے بھی معافی نہیں مانگی ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہے۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ریڈیو پاکستان پر خبر لگی ہے، آپ میرے بیک پر دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ طور پر ARY نیوز پر خبر لگی ہے کہ اس وقت جب طلال چودھری صاحب کی جانب سے ایک تقریر کی گئی اس کے حوالے سے ریڈیو پاکستان پر یہ خبر موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے طلال چودھری کی معافی مسترد کر دی ہے۔ یعنی طلال چودھری صاحب ضرور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے ثاقب نثار صاحب سے کوئی معافی نہیں مانگی گئی، لیکن ریڈیو پاکستان سرکاری ادارہ ہے، اس پر یہ خبر موجود ہے کہ طلال چودھری صاحب آپ نے معافی مانگی، لیکن باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کی جو معافی کا مطالبہ تھا اس سے مسترد کیا گیا ہے۔ تمام تر جو بڑے نیوز چینلز ہیں اس پر یہ خبر موجود ہے۔ اب باقاعدہ طور پر جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایمل ولی خان صاحب سے سیکیورٹی واپس نہیں لی جائے گی، لیکن IG خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایمل ولی خان صاحب سے جتنے بھی سیکیورٹی ہے وہ باقاعدہ طور پر واپس لی جائے گی۔ یعنی اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کے اندر جو ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ کتنے بے بس ہیں، اس کا اظہار بھی باقاعدہ طور پر ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے ٹویٹ کے اندر کیا گیا ہے۔ لاسٹلی آپ کو بتائیں گے توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کل دوبارہ سے صبح 9:30 بجے اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوگی۔ کوسین مفتی صاحب جو PTI کے وکیل ہیں وہ گزشتہ سماعت میں نہیں آئے تھے، جج ارجمند پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس پر سماعت ہوگی۔ 6 سپٹمبر یعنی کل کا جو روز ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جو سماعت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ کیا فیصلہ آتا ہے، ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس اس وقت آخری مراحل میں ہے، اور آپ دیکھ سکیں گے کہ ہفتہ 10 روز میں اس کا بھی جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو کر آ جائے گا۔ کیا فیصلہ آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ولاگ تک ضرور آپ میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔